میراث اور ہبہ کے متعلق ایک بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ یوں تو علم المیراث ایک بڑا عظیم علم ہے، علم دین سے تعلق رکھنے والا ایک علم المیراث، یعنی انتقال کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس کے لیے باضابطہ ہمارے شریعت میں احکام قوانین بنے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں جتنی تفصیل کے ساتھ میراث کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اتنی تفصیل کے ساتھ اور دیگر احکام نہیں ہیں۔ نماز کے متعلق قرآن میں احکام ملتے نہیں ہیں، لیکن حدیثوں میں ہے، اور حدیثوں کی روشنی میں فقہی کتابوں میں۔ لیکن میراث کے متعلق تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمائے، اس لیے ان کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میراث کے مسائل بڑے اہم، بڑے نازک ہیں، بہت پیچیدہ ہیں، عام آدمی جلدی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں ذکر ہے 4 پارے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں سے تفصیل کے ساتھ جو ارشاد ہوا ہے، اس کو اگر صرف ترجمہ آپ پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس کے لیے باضابطہ جو قانون بنے ہوئے ہیں فقہی روشنی میں، اس کو پڑھیں گے تب وہ سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال اب یہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اس میں سے میں خاص چیزیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اپنے اس درس میں ہم نے کچھ چیزیں بیان کی تھی۔ ابھی ایک مسئلہ جو سامنے یہ آیا ہے کہ اگر والد صاحب نے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے لیے کچھ تحفہ دے دیا، ہیبہ کر دیا کہ میرا فلاں گھر یا فلاں کارخانہ، فلاں دکان یہ میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو اگر کہہ دیا، تو اب اس کا تعلق وصیت سے ہے یا ہیبہ سے ہے؟ کیونکہ عام لوگوں میں مشہور یہی ہے کہ والد صاحب نے میرے لیے وصیت کر دیا۔ یہ وصیت نہیں ہے، اس کو وصیت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ وصیت سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کر دیا، حضور نے بتا دیا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، چونکہ بیٹا اور بیٹی یہ وارث پہلے سے ہے، اب ان کے لیے الگ سے وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بیٹے نے میری خدمت کی ہے، لہٰذا اگر میں نہیں وصیت کروں گا تو دوسرے اس کو کچھ نہیں دیں گے، یا بیٹی نے خدمت کیا ہے، اگر میں وصیت نہیں کروں گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا یا اس کو کم دیں گے، تو اس لیے اپنی حیات میں والد یا والدہ وصیت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے فلاں بیٹے کے لیے یا فلاں بیٹی کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے، بیٹا اور بیٹی یہ وارثین میں سے ہیں، اور ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، وصیت نہیں کر سکتے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ اگر دینا چاہیں تو اس کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے، ہیبہ کر سکتے ہیں۔ ہیبہ اور وصیت میں فرق ہے۔ وصیت جو ہے وہ کسی غیر وارث کے لیے اگر کی جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اور ہیبہ کا مسئلہ الگ ہے۔ تو وصیت میں قبضہ نہیں ہوتا ہے، اور ہیبہ میں قبضہ شرط ہے۔ تو اب اگر کسی وارث کے لیے باپ یا ماں دینا چاہیں، جیسے بیٹے کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں اپنی حیات میں، تو اس کے لیے ہیبہ کا راستہ ہے، ہیبہ کا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر جیسے کوئی ایک مکان ہے یا کوئی دکان ہے یا کوئی پراپرٹی ہے، اس کے بارے میں والد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرے فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو دینا ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ سب کے سامنے بتا دیں کہ یہ چیز میں نے ان کو دے دیا، یہ گھر میں نے ان کو دے دیا۔ اب دے کر کے سب کو بتا کر کے، یعنی جو بھی وارثین ہیں ان کو بتا کے دے کے، اور قبضہ بھی دے دیں۔ قبضہ دے دینا یہ شرط ہے، کیونکہ قبضہ نہیں دیے تو پھر وہ ہیبہ نہیں ہوا۔ صرف زبانی طور پر کہہ دیے کہ فلاں گھر جو ہے میں نے اپنے فلاں بیٹے کو دے دیا ہے، یا زندگی میں کبھی بتا دیا کہ میرے مرنے کے بعد ان کو دے دینا، تو یہ زبانی طور پر اگر انہوں نے کہہ دیا تو شریعت مطہرہ میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ میں ہیبہ کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہیبہ کرنے والے والد یا والدہ جو بھی ہیں مورث، وہ صحیح حالت میں ہو۔ صحیح حالت سے مراد یعنی پاگل پنی نہ ہو، یا ایسی بیماری کہ اب بیماری اس قدر غالب آ چکی ہے
کہ ان کو ہوش نہیں رہ گیا ہے یا کچھ سمجھ بوجھ نہیں رہ گئی، ایسی حالت بھی نہ ہو، ہوش و حواس کی حالت میں رہے، اچھی حالت میں رہے، اور کسی کا کوئی پریشر کوئی دباؤ نہ ہو، اپنی رضا اور خوشی سے وہ ان کو ہبہ کریں دیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دے کر کے ان کو قبضہ دے دیں۔ قبضہ دینے کی صورت یہ ہے کہ جیسے کہ اگر اس میں رہ رہے ہیں تو ان کو دے کر کے یہ کہہ دیں کہ آپ اس میں رہو، آپ کو ہم نے قبضہ دے دیا، اور خود اس میں سے نکل گئے۔ یا اگر خود بھی رہ رہے ہیں لیکن وقتی طور پر ان کو یہ بتا کر کے آپ اس میں رہو، آپ کا مکمل اختیار ہم نے دے دیا ہے، لیکن جب تک میری زندگی ہے تب تک میں ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، تو اگر وہ ساتھ میں رہے تو اس کو کہتے ہیں ہیبا۔ اور جو چیز ہیبا ہو گئی وہ ان کی ملکیت ہو گئی، یعنی جس کو دے دیا انہوں نے وہ ان کی ملکیت ہو گئی۔ اب ان کے انتقال کے بعد وراثت میں وہ چیز تقسیم نہیں ہوگی، اس کا بٹوارا نہیں ہوگا، کیونکہ والد کی وراثت میں میراث میں جو چیزیں بھی ہیں وہ سب تقسیم ہوں گی، لیکن جو چیز ہیبا ہو چکی ہے اس کو میراث میں وراثت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ شریعت مطہرہ کا اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں، کیونکہ اکثر یہ مسائل لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور دارالافتاء میں بھی اس کے متعلق لوگ استفتاء لے کے آتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، ہمارے ابا نے میرے لیے کہہ دیا تھا۔ ابا نے آپ کے لیے کہہ دیا تھا لیکن قبضہ نہیں دیا، تو شریعت میں اس کو ہبہ نہیں مانا جائے گا، اس سارے وارثین کے درمیان اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ دوسرا اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر سارے وارثین کو انہوں نے ہبہ کر دیا، جیسے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے سارے بچوں کو بانٹ کے سب ختم کر دوں، یعنی کوئی لفڑا جھگڑا نہ رہے، آپس میں تنازع نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، اس لیے سب کو بانٹنا ہے۔ تو جتنی پراپرٹی ہے سب انہوں نے بانٹ دیا اپنی، کیونکہ والد کو حیات میں اگر تقسیم کرنا ہے تو پورا اختیار ہے، جس کو جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دیں۔ وہاں بیٹے اور بیٹی کے بارے میں بھی فرق نہیں رکھا جائے گا، یعنی اگر حیات میں اگر والد اپنے اولاد کو دینا چاہیں تو برابر برابر تقسیم کریں، یعنی بیٹے کو بھی جتنا دے رہے ہیں اتنا ہی بیٹی کو بھی۔ وہ جو بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ جو ہے، وہ انتقال کے بعد جو میراث تقسیم ہوتی ہے اس میں وہ طریقہ رہے گا کہ لڑکے کے لیے 2 حصہ، لڑکی کے لیے 1 حصہ، لیکن حیات میں زندگی میں اگر والد صاحب دے رہے ہیں تو سب کو برابر برابر دینا ہے، بیٹے کو بھی اتنا ہی بیٹی کو بھی اتنا ہی۔ اگر 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو ایسی صورت میں سب کو برابر برابر دیں گے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو دونوں کو برابر برابر دیں گے، یہ حیات میں دینے کی صورت۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر اپنی حیات میں کسی نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر برابر تقسیم کر دیا اور اپنے لیے کچھ چیز رکھا، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی ابھی میری زندگی باقی ہے، تب تک میں کس کا محتاج رہوں گا، دے تو دیے لیکن اپنے لیے کچھ باقی رکھا، تو اب وہ چیز کیسے تقسیم ہوگی؟ جو ہیبا کر دیا وہ تو ان کی ملکیت میں چلا گیا، یعنی جو بیٹوں کو بیٹیوں کو جو کچھ دے دیے وہ ہیبا ہو گیا، قبضہ دے دیا تو ان کی ملکیت ثابت ہو گئی۔ اپنے لیے جو کچھ انہوں نے رکھا ہے اب ان کے انتقال کے بعد پھر اس کی میراث میں تقسیم ہوگی۔ جب میراث تقسیم ہوگی تو اس کو تقسیم کیا جائے گا جو کچھ انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا، کیونکہ اب وہ چھوڑ کر کے گئے، تو اب وہ پھر وارثین کے درمیان تقسیم ہوگا، تو اس میں بیٹے کو 2 حصہ بیٹی کو 1 حصہ، اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہے میراث کا یہ چند اہم مسائل تھے، ان کو ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں اور لکھ کر کے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ یاد نہیں رہتے ہیں، تو کبھی کبھی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما،
زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جن جن حضرات نے، جن بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی، یا اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ نصیب فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے محبوب بندوں کا صدقہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین اپنی شان کریمی کے مطابق یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما۔ ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ یا اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے روزی کے اسباب عطا فرما، روزی کے دروازے ان پر کشادہ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، دکانوں میں اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ ہر قسم کے شر و فساد فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانان عالم کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فضل فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری نیکیاں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى اله واصحابه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلاة